یعنی کہ یہ جو ہمارے پاس لیٹر ہیں صاد، زا اور سین، جب یہ اپنے مخرج سے نکلیں گے تو تیز سیٹی کی سی آواز آئے گی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم کر رہے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 95۔ تلاوت کے سیکشن میں ہم سیکھیں گے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 77 سے، اور قواعد کے سیکشن میں آج ہم صفات غیر متضادہ میں سے صفیر سیکھیں گے۔ تو چلیے جی، آج کی جو کلاس ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ہے جی ہمارے پاس صفات کا بیان، جو اس کا کہہ لیں کہ مین کالم ہے، جس میں صفات لازمہ ہمارے پاس چل رہی تھی، اور اس کا متضادہ کا جو کہہ لیں کہ پراپر اس کا جو بلاک ہے، وہ ہم نے سارے جو اس کے متضاد ہیں، پیئرز ہیں، وہ سارے کے سارے ہم نے کور کر لیے ہیں، چاہے ہمز جہر ہو، شدت و سترخوت ہو، استعلاء استفعال ہو، اتباق انفتاح ہو، یا اذلاق اور اسمات ہو۔ پچھلی جو کلاس ہماری گزر کے گئی تھی آئی تھنک ڈے 94، اس میں میں نے سارے جو یہ ہمارے پاس متضادہ ہیں صفات کے، میں نے ان کی ریویژن بھی ایک دفعہ کروا دی تھی، اسمات بھی ساتھ ہی کور کروایا تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے جی صفات لازمہ غیر متضادہ، ایسی صفت جس کی کوئی بھی ضد معین نہ ہو، جس کا کوئی بھی متضاد نہ ہو۔ جیسے یہ تو پیئر میں ہے نا، سانس جاری سانس بند، نہیں، یہ ایک ہی صفت کاؤنٹ ہوگی جو کہہ لیں کہ سلیکٹیو حروف میں پائی جائے گی، یہ سب میں نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کون کون سے ہمارے پاس نیمز آ جاتے ہیں؟ صفیر، قلقلہ، لین، انحراف، تکرار، تفشی، استطالت اور غنہ۔ بہت ایزی ہیں، سنگل ہم کور کریں گے انشاءاللہ۔ کسی میں اگر ہمیں لگا کہ بالکل چھوٹے چھوٹے ٹاپک ہے تو ہم 2 کور کر لیں گے، جیسے صحیح لگے۔ ٹھیک ہے، تو آج انشاءاللہ ہم صفیر کو جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرے خیال میں پیج نمبر آ جائے گا اس کا 49۔ ہاں جی 49 اس کا ہے، صفیر کا صفات لازمہ غیر متضادہ۔ صفیر والی جو صفت ہے، اس میں کیا آ جاتا ہے؟ سب سے پہلے لغوی معنی اس کے ہیں جی سیٹی۔ صفیر کا مطلب کیا ہے؟ سیٹی، یعنی کہ یہ جو صفت ہے اس میں سیٹی کی آواز آئے گی۔ ٹھیک ہے، جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں ادا کرتے وقت حروف اپنے مخرج سے تیز سیٹی کی آواز کی طرح نکلتے ہیں، یعنی کہ یہ جو ہمارے پاس لیٹر ہیں صاد، زا اور سین، جب یہ اپنے مخرج سے نکلیں گے تو تیز سیٹی کی سی آواز آئے گی۔ یہ صفت جو ہے یہ انہی 3 حروف میں پائی جاتی ہے، صاد، زا اور سین۔ آپ کے سامنے ہے کہ ان کا مخرج بھی ایک ہی مخرج ہے تینوں کا۔ یہ ہے جی اس کا مخرج کہ زبان کی نوک جو ہے، یعنی کہ یہ رأس اللسان سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی نوک جب ثنایا سفلا، یعنی کہ نیچے والے جو دانت ہیں اس کے کنارے سے لگنے کے ساتھ ساتھ کچھ ثنایا علیا کے کنارے سے بھی لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں، ان میں سیٹی کی سی آواز آئے گی۔ تینوں کا مخرج بھی سیم ہے کہ جو زبان کی نوک ہے وہ ثنایا سفلا کے ساتھ تو لگے گی لیکن ہلکی سی اوپر والے 2 دانتوں کے ساتھ بھی لگے گی۔ ٹھیک ہے، تو مخرج بھی میں نے ساتھ ہی مخرج کی سلائیڈ بھی آپ لوگوں کو دکھا دی ہے تاکہ چیزیں ریوائز ہو جائیں۔ تو تینوں حروف کا جو لقب ہے، وہاں پہ حروف اصلیہ یا صفیر تھا، یہاں پہ ان کا لقب کیا ہے؟ صفیریہ۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا لقب ہے۔ ان میں سیٹی کی سی آواز آئے گی، اور آواز کیسے آئے گی؟ جب آپ کا کہہ لیں کہ آپ کی جو زبان کی نوک ہے وہ کہہ لیں کہ ثنایا سفلا کے ساتھ جا کے لگے گی تو سیٹی کی جو آواز ہے وہ نکلے گی۔ ٹھیک ہے، وہاں سے جب وہ اس کا مخرج ہے اور آواز اس کی صفت ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی اس کو ادائیگی اس کی دیکھتے ہیں۔ سو، سی، سو، صاعق، ز، زی، زو، نزول، س، سی، سو، رسول۔ ایگزامپلز بھی ہیں ان کی سواد والی، یہاں پہ یہ سواد ہے۔ ان یوم الفصل
وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ٹھیک ہے، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، تو ان میں جو ہے سیٹی کی سی آواز آنی چاہیے. یہ اب میں یہاں پہ اگزامپل یہ بڑی والی آیت سے کیوں لے کر آئی ہوں اگزامپل بڑی والی، کیونکہ آپ انڈیویجول جب پریکٹس کرتے ہیں تو ان لیٹر کے مخارج اور صفات اچھے سے ادا ہو جاتے ہیں، لیکن جب جوائننگ میں پڑھے ہوتے ہیں تو پرابلم آتی. کیوں؟ کیونکہ پریکٹس جب ہم نے انڈیویجول کے حساب سے کی ہے تو وہیں پر ہمارے مخرج یا صفات ٹھیک ہوں گے نا. اگر ہم سیم پریکٹس آیات میں کریں گے تو جا کے ہماری آیات کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ تھا جی ہمارے پاس سفیر کا ٹاپک. ہوپ سو کہ اچھے سے آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی. جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ بڑا ہی آسان کہہ لیں کہ غیر متضادہ کا ٹاپک جو ہے وہ چلے گا. ٹھیک ہے، سفیر ہمارا آج کا کمپلیٹ ہو گیا. سیٹی پائی جاتی ہے صاد، زا اور سی. اس کے بعد نیکسٹ آ جائیے. نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ تجوید کا لیسن. تجوید کا لیسن سورہ طٰہٰ آیت نمبر 77 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ. يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ. یہاں پہ میں نے اولائی پڑھا ہے، واو یہاں پہ سائلنٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ واو جو ہے یہاں پہ نہیں پڑھا جائے گا. اچھا، یہاں پہ مجھے ایک سبسکرائبر کا نا کوسچن بھی یاد آیا. چلے میں یہاں پہ اولا والی بات پہ ان کا آنسر بھی دیتی چلوں. اچھا جی، رفت باجی کا کوسچن تھا کہ یہ جو واو سائلنٹ آتا ہے، یا جیسے الف تھا پیچھے جگہ جگہ پہ الف سائلنٹ تھا تو الف کے اوپر صفر کی علامت تھی. اب واو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ واو جو ہے وہ یہاں پہ سائلنٹ ہے؟ دیکھیں، ہر قرآن پاک میں ڈفرینٹ، اگر آپ کمپنیز کا لیتے ہیں ڈفرینٹ فونٹ کے حساب سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کا رائٹنگ سٹائل جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. دیکھیں یہاں پہ واو خالی ما قبل زبر، اگر واو خالی ہے اور ما قبل زبر ہے تو یہ کون سا قاعدہ ہے؟ واو لین کا، لیکن جزم ساتھ میں لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح یہاں پہ بھی دیکھیں واو لین ہے تو جزم واو کے اوپر ساتھ میں لگی ہوئی ہے. یہاں پہ بھی واو لین ہے تو جزم ساتھ میں یہاں پہ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو جہاں جہاں پہ واو لین، اور یہ دیکھیں واو مد ہی میں ڈھونڈ رہی تھی، واو خالی ما قبل پیش تو یہ واو مد ہے. 2 کاؤنٹس اس کو لمبا کریں گے، واو مد کو اور واو لین کو 1.5 کاؤنٹس اس کو لمبا کرتے ہیں. تو یہ واو کے اوپر جزم آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جزم لگی ہوئی ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں واو خالی ما قبل پیش، لیکن واو کے اوپر آپ کو کسی قسم کی کوئی جزم نظر نہیں آ رہی، تو اٹس مین کہ یہاں پہ واو مد کا قاعدہ نہیں ہے. واو مد کے قاعدے کے لیے اس طریقے کا ہونا ضروری ہے، واو کے اوپر جزم پھر پیش. یہ واو بالکل خالی ہے. یہاں پہ کچھ قرآن پاک میں ڈفرینٹ کمپنیز نے کیا کیا کہ وہ یہاں پہ صفر ان پٹ کر دیتے. اگر آپ عربک مصحف دیکھیں جو خط نسخ میں لکھا گیا ہے تو وہاں پہ آپ کو واو کے اوپر جو صفر ہے وہ نظر آئے گا. ٹھیک ہے، یہ واو یہاں پہ پڑھا نہیں جائے گا.
تو یہ والا مصحف جو آپ لوگوں کی اسکرین پہ ہے یہ خط اردو ہے، اردو ٹیکسٹ کے اندر جو ہے اس کو لکھا گیا ہے. تو اس میں آپ کی کیا نشانی آپ رکھیں گے کہ واو اگر بالکل اس کے اوپر جزم تک کی بھی علامت نہ ہوئی تو اٹس مین یہ واو جو ہے یہ سائلنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. تو چلے ساتھ میں آپ لوگوں کا سوال کا جواب بھی مجھے یاد آ گیا، تو یہی میں نے آپ کا آنسر بھی دے دیا. ہوپ سو کی چیزیں جو ہے وہ مزید کلیئر ہو چکی ہوں گی. چلے نیکسٹ آ جائیے. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. اب یہاں پہ میں نے کیا کیا، نبر، یا تشدید ہے پیچھے زیر ہے تو پھر اس پہ نبر کا رول اپلائی ہوگا. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري. یہاں پہ بھی نبر ہے. ٹھیک ہے. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا
نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ فوسوس إليه الشيطان قال يا هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ چلیں جی 125 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ لوگوں نے پوچھ لینا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔